اور یہ کوفہ کی سرزمین پر ہی بھٹکتے رہ گئے۔ دوسرا دن آیا، جیل کی تنہائی میں جب بچوں کو نہ پایا تو مشکور کو طلب کیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہاں گئے بچے؟ اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا۔ اب تو بھی چاہے تو میری روح کو آزاد کر سکتا ہے۔ یہ کیسی خوشی تھی، یہ کیسا اطمینان تھا۔ ابن زیاد کو اتنا غصہ آیا کہ مشکور کو اس نے قتل کیا، لیکن میں نے داستانوں میں پڑھا کہ وہ مشکور پہلا شخص تھا جس کی شہادت کے بعد، سر کٹنے کے بعد بھی چہرے مبارک پر سے ہنسی کے لب کھلے ہوئے تھے، مسکراہٹ میں دنیا سے گیا تھا، اس لیے کہ اپنے کام پر اطمینان جسے ہے دنیا سے جانے کا ڈر بھی اسے نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، وفاداری کرو، دنیا سے جاتے وقت تم بھی مسکراتے جاؤ۔ میرے آقا سے سچی وفا کرو، دیکھنا جنازے پر ہر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے گا ایسے کھلے ہو تو میں نے دنیا میں بھی اس کے نہیں دیکھے تھے، زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ مسکراتے جانے کا ایک ہی راز ہے، آج وفا کرو، کل موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں جانے کے وقت ڈر اسے ہونا چاہیے جسے کوڑے کھانے کا خوف ہو، یہاں چوری چماری کر کے، لوٹ مار کر کے، گستاخیاں کر کے جا رہا ہو، ڈر تو ہوگا ہی کہ جہنم کے دروازے نہ کھلیں، لیکن سچی وفا میرے آقا سے کیا ہوگا تو اس شان سے جائے گا اب تو پائے ناز سے فرشتے کیوں اٹھوں۔ ہاں، قبر میں جا کر کے گر فرشتے مجھ کو قبر میں اٹھائیں تو پھر میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہاں، نبی کے لیے جو جا رہا ہے، مرا ہے، وہ خوف سے نہیں جائے گا، غم سے نہیں جائے گا، وہ مشکور کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وفا کیا ہو تو مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بچے بھٹکتے رہے، لیکن صبح کے وقت ایک خاتون کا ان پر گزر ہوا۔ اس خاتون نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ملکہ محب اہل بیت تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والی، اپنے گھر میں رکھی۔ لیکن اتفاق ایسا کہ اس خاتون کا جو شوہر تھا حارث نام کا، وہ ظالم تھا، بدبخت تھا، لالچی تھا، دن بھر ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا دونوں بچوں کو جو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹوں کی لالچ دی گئی تھی، اس لالچ میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن یہ شہزادے اسی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ خاتون وفادار اہل بیت ہے اور شوہر نمرود اور فرعون کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ایسے بہت سارے گھروں میں اتفاق ہوتا رہا ہے۔ اس خاتون نے بچوں کی بہت اچھی نگرانی کی، اچھا کھلایا، اچھا نہلایا، اچھے بستر پر سلایا۔ اب جب رات کو وہ شخص حارث آیا گھر پر، رات کو سوئے ہوئے تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ دونوں شہزادے خواب میں دیکھتے ہیں۔ خواب میں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو خواب میں ان بچوں نے دیکھا۔ صحابہ بھی ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کی انجمن ہے، میرے آقا کھڑے ہیں اور حضرت امام مسلم بن عقیل حضور کے پاس تشریف لا رہے ہیں، جبہ خون میں لت پت ہے، میرے آقا اپنے باہوں کو پھیلائے امام مسلم بن عقیل کا استقبال کر رہے ہیں، آ جاؤ مسلم، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں پانی کی کٹوری ہے، میرے آقا امام مسلم بن عقیل کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بچے خواب میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اتنا ہی کہا مسلم اکیلے آ گئے، بچوں کو کس کے حوالے کرا ہے؟ اتنا کہتے امام مسلم بن عقیل نے کہا آقا میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میرے پیچھے پیچھے آنے والے اپنے باپ کو یہ بچے کئی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں۔ سوچ سکتے ہو، تصور میں لا سکتے ہو جس 8 سال 10 سال یا 12 سال کی عمر کے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا سر دھڑ سے الگ کیا جائے اور گورنر ہاؤس پر لٹکایا جائے اور ہر گھر کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جائے۔ یہ شام غریباں نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ غریبان کوفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ایسی غریبی، ایسی اجنبیت کبھی نہیں آئی اہل بیت پر۔ ان شہزادوں کو دکھ ہوا اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر، اٹھ گئے، دونوں اٹھ گئے۔ دونوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟
دونوں نے ہو بہو ایک ہی طرح کا خواب دیکھا تھا. خواب بتائے وہ لپٹ کر رونے لگے. ان کے رونے کی آوازیں جب بلند ہوئی تو اس حارث نامی بدبخت کے کانوں میں آئی. اٹھ کر پوچھا ہماری تو کوئی اولاد نہیں, یہ بچے کیوں رو رہے, کون ہے, کہاں کے ہیں؟ خاتون نے کہا سو جاؤ, بغل کے پڑوس کے ہوں گے. لیکن اسے شک ہوا, وہ اٹھ کر آوازوں کی طرف آیا تو اپنے ہی گھر کے ایک کمرے کے اندر بستر پر دو بچوں کو لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا. وہ اندر آیا اور ان کے بالوں کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تم کون ہو؟ دونوں بچے کبھی آج تک جھوٹ نہ بولے تھے. کہا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. جیسے ہی دونوں نے یہ کہا اس ظالم نے دونوں کے رخساروں پر تماچے مارنا شروع کیا, دونوں کے گالوں پر تماچے لگانا شروع کیا اور کہا تم میرے گھر میں پناہ لیے ہو, دن بھر میں تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا, ٹھوکریں کھا رہا تھا, تم میرے گھر پر چھپے ہوئے ہو. آؤ اب میں تمہارا کام تمام کرتا ہوں اور پھر میں انعام لینے کے لیے ابن زیاد کے پاس دارالعمارت میں جاتا ہوں. بچوں نے اب جا کر محسوس کیا کہ یہ ظالم ہے, یہ بدبخت ہے. پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اہل بیت کا چاہنے والا گھرانہ ہے, لیکن اب انہیں اندازہ ہوا وہ بی بی, وہ خاتون جو بچوں کو لائی تھی وہ لپٹ گئی, اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی. کہا میرے شریک حیا, میرے سردار, میں اپنی جان لٹا دوں گی, ان بچوں کو معاف کر دے, چھوڑ دے, ان کا کیا قصور ہے. آج تو اپنے گھر میں ان کو رکھے گا, کل زہرا سے تجھے جنت ملے گی, ان کے باپا حسن و حسین سے تجھے جنت ملے گی, رسول اللہ کے سامنے تو سرخرو ہوگا. لیکن جس کے دل پر دنیا کی لالچ گھر کر جاتی ہے اسے دین کی کوئی نصیحت کام بھی نہیں کرتی ہے. وہ اپنی بیوی کو دھکے مارتا ہوا, لات مارتا ہوا الگ کر گیا, یہاں تک کہ وہ پھر لپٹ گئی, بچوں کے درمیان آ جاتی تھی. اس بات پر ظالم شوہر نے اس خاتون کو اتنا مارا تھا مکوں سے کہ اس کی ناک پھٹ گئی تھی, چہرہ خون سے زرد ہو گیا, لال ہو گیا. میرے عزیز و خاتون جب بے بس ہو گئے, ان دونوں بچوں کو وہ کھینچتا ہوا بالوں سے دریائے فرات تک لے گیا, اپنی چمکتی ہوئی تلوار لے کر کے. ان بچوں کا کام تمام کرنے کا ارادہ تھا. چھوٹے سے بچے تھے, ننھے سے بچے تھے. ہمارے ہاں جس کے سینے میں ایمان ہے اتنا تو ہم مانتے ہیں, ہم جانوروں کو بھی یا جانوروں کے بچوں کے سلسلے میں بھی رحم کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن یہ اہل بیت اطہار کی خاندان کے رسول اللہ کے شہزادوں میں سے تھے. رحم اگر نہیں آیا تو کون سی چیز نے پردہ ڈالا تھا؟ یہ دنیا کی ہوس تھی, یہ دنیا کی لالچ تھی, یہ دنیا کے تخت و تاج کی ہوس ہرس تھی. اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, دولت ہزاروں کو اندھا کر دیتی ہے, ماں کی تصویر دھندلا کر دیتی ہے, باپ کی تصویر دھندلا کر دیتی ہے. ان پیسوں کے چکروں میں ہم نے دیکھا ہے باپ بیٹے کا قتل کرتا ہے, بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے. ماں کے سر پر تلوار رکھنے والے جوانوں کو بھی دیکھا, فقط دنیا کے لیے, فقط دنیا کے لیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یہ دنیا ہی وہی ہے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. اس حارث بدبخت کو بھی جس نے بدبخت بنایا تھا وہ دنیا کی ہوس تھی. دریائے فرات کے پاس لے گیا, دونوں بچے سہم گئے, چھوٹا اور بڑا, بڑے کا نام محمد, چھوٹے کا نام ابراہیم. دونوں آپس میں بہت قریبی دوست بھی تھے, سگے بھائی بھی تھے, ایک ساتھ پلے, ایک ساتھ کھیلے, باپ کی شفقت میں ہمیشہ رہے. آج جولائی کا وقت تھا تو دونوں لپٹ کر رونے لگے. دریائے فرات قریب ہے, ہم ان بچوں کی قبروں پر گئے ہیں, جب بھی عراق میں جاتے ہیں جاتے ہی آنکھیں بہ پڑتی ہیں اس منظر کو. آج اگرچہ ان کی قبروں پر خوشنما گنبد ہے, لیکن وہ منظر جب یاد آتا ہے, وہاں کی ریتیلی میدان, وہاں کا ریتیلا میدان یاد آتا ہے تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. اس حارث نے تلوار لہرائی تو بڑے شہزادے نے کہا کہ پہلے میں بڑا ہوں, میرا قتل کر دو, اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا قتل دیکھ نہیں سکتا. چھوٹے نے کہا نہیں حارث
فرائض ایسا نہیں کرنا ہرگز، یہ غلط کہہ رہے ہیں، چھوٹے سے شروع کرو، بڑے کو بعد میں، اس لیے کہ میرے سامنے میں اپنے بھائی کا قتل نہیں دیکھ سکتا۔ یہ محبت و الفت اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، بھائیوں کی بچپن میں محبت۔ اس ظالم نے دونوں شہزادوں کو تکرار کرتے دیکھا تو کہا نہ تو پہلے نہ تو پہلے، میں دونوں کی خواہش پوری کرتا ہوں، یہ کہہ کر زوردار تلوار چلائی، ایک ساتھ دونوں گردنوں کو الگ کر دیا۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، درمیان اہل بیت رسول اللہ کے شہزادوں کو اس طرح سے خون آلود کر دیا گیا، دونوں سر ریت میں آ کر گر پڑے، جسم الگ سر الگ۔ لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ میں نے تقریر اسی آیت سے شروع کی تھی، اسی پر ختم کرتا ہوں، اے لوگوں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شہید مرتے نہیں ہیں میرے عزیزوں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ یہ شہادت امام مسلم بن عقیل اور فرزندان امام مسلم کی شہادت میں نے یہاں تک بیان کیا۔ کل کی رات اگر زندگی باقی رہی، مولا حسین کی داستان کربلا جو ہمارے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے، ہمارے ایمان میں جلا بخشتی ہے، ہماری آنکھوں میں پھر سے ایک جینے کا شعور دیتی ہے اور اسلام کی حقانیت کو بلند کرتی ہے۔ یہ داستان کربلا کی رونے دھونے کے لیے، ماتم اور نوحہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہو جائیں، ہمارے بوڑھے جوان ہو جائیں۔